سر اب دہرا دیں۔ وَسُنَنُهَا رَفْعُ الْيَدَيْنِ لِلتَّحْرِيمَةِ، یہاں سے نماز کی سنتوں کو بیان فرما رہے ہیں نماز کے واجبات سے فارغ ہونے کے بعد۔ تو 23 سنتیں ہیں، بعض کتابوں میں 21 ہے، بعضوں میں 13 ہے، تو 23 سنتیں ہیں۔ اول یہ کہ بوقت تکبیر تحریمہ اپنوں دونوں ہاتھوں کو اس قدر اٹھائے کہ دونوں انگوٹھے دونوں کانوں کے لو کے برابر ہو جائے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار ترک کے ساتھ اس پر ہمیشگی فرمائی، اور کبھی کبھار ترک کے ساتھ ہمیشگی مسنون ہونے کی علامت ہے۔ وہ سننھا، نماز کی سنت کیا ہے؟ پہلی سنت رفع الیدین للتحریمتی، تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھوں کو اٹھانا۔ تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے اور ہاتھوں کو اٹھانا سنت ہے۔ وَنَشْرُ أَصَابِعَهُ، وَنَشْرُ أَصَابِعِهِ مصدر ہے، وَنَشْرُ أَصَابِعِهِ، اور سنت کیا ہے؟ انگلیوں کو کھلے رکھنا، اور کھلے رکھنا اپنی انگلیوں کو تکبیر کے دوران، اپنے انگلیوں کو کھلے رکھنا ہے، بند نہیں کرنا، اپنے حالت پر کھلے ہو کے رکھنا۔ تو پہلے تکبیر کہیں پھر ہاتھ اٹھائے، یہ طریقہ منقول ہے کتب فقہ میں۔ تکبیر کا پہلے تکبیر کہے اللہ اکبر، پھر ہاتھ اٹھائے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانے کے ساتھ تکبیر کہے، یعنی رفع دین کی ابتدا کے ساتھ تکبیر کی ابتدا کرے، اور اس کے ختم پر تکبیر ختم کرے۔ تیسرا یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانے کے بعد تکبیر کہے، پہلے ہاتھ اٹھائے پھر تکبیر کہے، پھر ہاتھ باندھے۔ یہ آخری جو قول ہے یہ زیادہ راجح ہے، پہلے ہاتھ اٹھائے پھر تکبیر کہیں پھر ہاتھ باندھے، یہ جو قول ہے یہ زیادہ راجح ہے، جیسے ہم عموماً نمازوں میں کرتے ہیں، پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں پھر تکبیر کہتے ہیں پھر باندھتے ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے؟ وَنَشْرُ أَصَابِعِهِ، انگلیوں کو کھولنا، یعنی سنن نماز میں سے دوسری سنت یہ ہے کہ رفع یدین کے وقت، ہاتھوں کو اٹھاتے وقت اپنے انگلیوں کو کھلے رکھے، یوں کہ انگلیاں اپنے حالت پر رہیں، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح مروی ہے۔ تیسری سنت یہ ہے کہ امام تکبیر زور سے کہے، کیونکہ نماز میں داخل ہونے کی خبر دینے کے لیے تکبیر زور سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تیسری سنت یہ ہے کہ امام تکبیر زور سے کہیں، کیونکہ نماز میں داخل ہونے کی خبر دینے کے لیے تکبیر زور سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور ثنا اور اعوذ باللہ، بسم اللہ اور آمین آہستہ پڑھنا سنت ہے، کیونکہ ان سب کے بارے بکثرت روایات منقول ہے۔ امام کیا کرے؟ تکبیر زور سے کہیں، کیونکہ نماز میں داخل ہونے کی خبر دینے کے لیے تکبیر زور سے پڑھنے کی ضرورت ہے، اللہ اکبر۔ ثنا اعوذ باللہ، جس کو تعوذ کہتے ہیں، تسمیہ بسم اللہ اور آمین آہستہ پڑھنا سنت ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بکثرت روایات منقول ہے، اس کو سر پڑھن کے بارے میں مشہور اختلاف ہے۔ سیدنا امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تسمیہ آمین زور سے پڑھنے کے، وہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تسمیہ زور سے پڑھنا مروی ہے۔ احناف اس کا جواب دیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جہر بتسمیہ تعلیماً تھا، دوسرے کو سکھلانے کے لیے تھا، تاکہ یہ معلوم ہو کہ تسمیہ کا محل تعوذ اعوذ باللہ اور قرات کے درمیان ہے، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسمیہ آہستہ پڑھتے تھے۔ تامین کے بارے میں ان کی دلیل حضرت وائل بن حجر کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اذا قرأ ولا الضالین قال آمین ورفع بها صوته. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولا الضالین کہتے تو آمین کہتے اور اس کے ساتھ اپنی آواز بلند کرتے. تو ہم اس کا یہ جواب دیتے کہ آمین اذکار میں سے ہے اور ذکر میں اصل اخفا ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ ادعو رَبَّكَ تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو خفیہ آہستہ طور پر اور گڑ گڑا کر. تو دوسری سنت کیا ہے؟ دوسرے وَنَشْرُ أَصَابِعِهِ، انگلیوں کو کھول کے رکھنا ہاتھوں کے. وجہر الامام بالتکبیر، اور امام کا تکبیر جہرن پڑھنا. والثناء، اور ثنا کو. ثنا والتعوذ والتسمیہ والتامین سرن، یہ سرن ہے. تو امام کیا کرے؟ وجہر الامام، امام کا جہرن پڑھنا ہے تکبیر کو. اگر وہ مقتدی ہے، اسی طرح منفرد ہے تو آہستہ کہے گا اللہ اکبر. امام ہے وہ زور سے کہے گا تکبیر تحریم. آگے جو چار چیزیں ہے، ثنا، تعوذ، تسمیہ اور تأمین، سرن، اس کو سرن آہستہ کہے گا. ووضع یمینہ علی یسارہ تحت سرتہ، اور اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھے گا ناپ کے نیچے. نماز کی سنتوں میں سے یہ ہے حالت قیام میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، کیونکہ امام مالک کے نزدیک ہاتھوں کو چھوڑنا مسنون ہے اور امام شافعی کے نزدیک سینے پر رکھنا مسنون ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ سینے پر رکھتے تھے. امام شافعی فرماتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ حضرت وائل بن حجر کی روایت میں ہے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ تحت سرہ. حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھے ہوئے تھے. نیز ناف کے نیچے ہاتھ رکھنا اقرب الی التعظیم ہے اور مقصود بھی تعظیم ہی ہے. وَتَكْبِيرُ الرُّكُوعِ، رکوع کی تکبیر. وَالرَّفْعُ عَنْهُ، اور رکوع سے اٹھتے وقت کی تکبیر، یہ بھی مسنون. یعنی نماز کے سنتوں میں سے رکوع کے لیے جاتے وقت تکبیر کہنا، اور رکوع سے وَالرَّفْعُ مِنْهُ، اور رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمدہ کہنا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یکبر عند کل رفع وخفض وقیام ورکوع. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جھکتے یا اٹھتے، کھڑے ہوتے یا بیٹھتے تو تکبیر کہتے، اور رکوع سے اٹھنا مسنون ہے جس کو قوما کہتے ہیں. مگر صحیح ہے کہ رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے. قوما کیا ہے؟ والرفع منہ، اور رکوع سے کھڑا ہونا یہ واجب ہے. رکوع میں جاتے وقت جو تکبیر کہتے ہیں، پھر رکوع سے سجدہ کے وقت جاتے وقت جو تکبیر ہے، دونوں سجدے کے درمیان تکبیریں ہیں، یہ مسنون ہے. والرفع منہ، اور رکوع سے اٹھنا یعنی قوما کرنا، یہ مصنف علیہ رحمہ نے سنتوں میں سے شمار کیا، حالانکہ یہ اصح قول کے مطابق قوما واجب ہے، سیدھا کھڑا ہونا. آگے مصنف بیان کریں گے. وَتَسْبِيحُهُ ثَلَاثًا، رکوع میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا مسنون ہے. اسی طرح طاق عدد 3 ہے، 5 ہے،
9 ہے، 11 ہے۔ تو نماز کی سنتوں میں سے اس حالت رکوع میں 3 مرتبہ سبحان رب العظیم پڑھنا، اور یہ 3 مرتبہ پڑھنا کامل سنت کا ادنا درجہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا رکع احدکم، جب تم میں سے کوئی رکوع کرے، فلیقل 3 مرات، تو 3 مرتبہ کہے سبحان ربی العظیم، وذالک ادنا، 3 مرتبہ کہنا کم سے کم، اس سے زیادہ بھی کہہ سکتے ہیں طاقت میں 5 7 9 11۔ آگے ووضع یدیہ ورکبتیہ، نماز کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اور گھٹنوں کو رکھنا، سجدے پر جاتے وقت گھٹنے اور ہاتھ جو ہے وہ زمین پر رکھے۔ وافتراش رجلہ الیسری ونصب الیمنی، اب سجدہ کرنے کے بعد بائیں پاؤں کو پھیلائیں اور دائیں پاؤں کو کھڑا کریں، یہ افتراش ہے۔ ایک تورک ہوتا ہے، امام شافعی تورک کے قائل ہے کہ وہ چوکڑی لگا کر بیٹھے اور پڑھے۔ والقومۃ والجلسۃ، اسی طرح سنتوں میں سے قومہ ہے رکوع سے اٹھنا، والجلسہ دونوں سجدوں کے درمیان تھوڑا بیٹھنا، والصلاۃ علی النبی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھنا، والدعاء، اور دعا کہنا۔ آخر میں اتحیات کے بعد درود شریف اور دعا جو ہے یہ مسنون ہے۔ وآدابها، یہ کس کا موبائل میں بند کرے؟ قاری صاحب موبائل بند کر دیں۔ مائک بند کرے، موبائل بھی بند کرے۔ وآدابها سے نماز کے مستحبات بیان فرما رہے ہیں۔ سنت کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد نماز کے آداب کو بیان فرما رہے۔ تو نماز کے آداب میں سے یہ ہے کہ نماز حالت نماز میں سجدہ کی جگہ پر نظر رکھے۔ وہ آدابها نظر، نماز پڑھنے والے کا نظر رکھنا الی موضع سجودہ، سجدہ کی جگہ پر۔ وَقَزْمُ فَمِهِ عِنْدَ التَّسَاؤُ، اور جمائی کے وقت اپنا منہ بند کرنا۔ وَإِخْرَاجُ كَمَّيْهِ مِنْ كُمَّيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ، اور ہاتھوں کو آستینوں سے باہر نکالنا بوقت تکبیر۔ وَأَخْرَاجُ كَفَّيْهِ، اور اپنے ہاتھوں کو نکالنا اپنے آستینوں سے تکبیر کے وقت۔ وَدَفْعُ السُّعَالِ، اور کانسی کو دفع کرنا، مستطاع، طاقت کے مطابق۔ والقیام حین قیلا، والقیام، اور قیام کرنا، حین قیلا، اور والقیام حین قیلا، اور اٹھ جانا جس وقت کہا جائے حی علی الفلاح، یعنی بیٹھے ہوئے ہیں اور مؤذن نے اذان دی، پھر اس کے بعد ایک اقامت کے رہا ہے، تو نماز کے لیے کس وقت کہیں گے؟ جب وہ حی علی الفلاح پڑھے گا۔
تو آداب نماز میں سے 5 ادب یہ ہے کہ جب اقامت کہنے والا حی علی الفلاح کہے تو کھڑے ہو جائے، کیونکہ اس میں امتثال امر اور سبقت الی الاجابت ہے۔ یہ جو کہا گیا کہ حی علی الفلاح کے وقت کھڑے ہو جائے یہ بہتر ہے، وگرنہ قیامت کی ابتدا میں یا خاتمے پر کھڑا ہونا بھی جائز ہے۔ وشروع الامام منذ قیل قد قامت الصلاۃ۔ تو آداب نماز میں سے 6 ادب یہ ہے کہ جب مقیم قد قامت الصلاۃ کہے تو امام وہ شروع کر دے، تو امام نماز شروع کرے۔ جب مقتدی نے قد قامت الصلاۃ کہا تو امام نماز کو شروع کر دے، کیونکہ مقیم امین ہے، اس نے نماز کے قیام کی خبر دی، لہذا نماز شروع کر دے تاکہ اس کا کام کذب سے بچ گیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔